پاکستان کی معیشت ہمیشہ ہی سے ہی زیر بحث رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کیسز اور ایسے معاملات جو براہ راست معیشت سے تعلق رکھتے ہیں، جو غبن اور فراڈ کے حوالے سے بھی جن پر بحث کی جاتی ہے، ایسے ہی کیسز میں ایک کیس ہے القادر ٹرسٹ۔ بنیادی طور پر یہ القادر ٹرسٹ جو ہے یہ ہے کیا، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو 190 ملین پاؤنڈ کی رقم ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا پاکستان اور پھر برطانیہ کے آپس میں جتنی اس حوالے سے روابط ہوئے یا بات ہوئی اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے نقصانات، اور اس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو دونوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک تیسری شخصیت جو جڑتی ہے وہ ہے ملک ریاض صاحب کی۔ یہ تینوں ہی بڑی شخصیات ہیں، بگ گنز ہیں، کچھ اور نام بھی جوڑے جاتے ہیں، لیکن بنیادی کہانی ان تین کرداروں کے اوپر گھومتی ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ اس ساری کہانی کی حقیقت کیا ہے۔ ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے سینئر جرنلسٹ ہیں کوثر قریشی صاحب، معاشی حوالے سے آپ میرے پروگرامز میں دیکھتے ہیں، معیشت اور اس طرح کی جتنی بھی سٹوریز ہوتی ہیں ان کے اوپر کام کرتے ہیں۔ آج خصوصی طور پر ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کوثر قریشی صاحب۔ اور میرا آپ سے پہلا سوال، بلکہ یہی آج کا سوال ہے کہ یہ القادر ٹرسٹ کی اصل کہانی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ یہ القادر ٹرسٹ بہت دفعہ بڑی سی جگہوں پر ڈسکس ہو چکا ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت جو ہے نا وہ شاید لوگوں کو یا تو پتہ نہیں ہے یا وہ سننا نہیں چاہتے۔ دراصل القادر ٹرسٹ تو ایک یونیورسٹی ہے، ایک ٹرسٹ ہے جو آپ کا ہے، آپ کے بچوں کے لیے ہے، میرے بچوں کے لیے ہے، جو میرے پاکستان کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے جڑی جو کہانی ہے، جو کیس ہے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بیسیکلی وہ 190 ملین پاؤنڈ جو تھا وہ ملک ریاض صاحب کی اپنی ذاتی اماؤنٹ تھی۔ انہوں نے یہاں سے پاکستان سے جو سمگل کیا یا چوری کر کے وہ یہاں سے لے کے گئے انگلینڈ، وہاں پہ کیسے لے کے گئے یہ کوئی پتہ نہیں، وہ خود بھی بتانے سے قاصر رہے۔ وہاں پہ جب وہ پکڑی گئی، عدالت نے ان کو بلایا تو وہ ثابت نہیں کر سکے کہ کس طریقے سے یہ میں لے کر آیا ہوں یا کہاں سے آئی ہے۔ انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو لکھا کہ کیا یہ رقم آپ کی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کیا وہ رقم گورنمنٹ آف پاکستان کی تھی؟ میرا تو نہیں خیال کہ وہ پاکستان کی بنتی ہے۔ بالکل ایسے ہی تھا کہ اگر یہ کہتے گورنمنٹ آف پاکستان کہتے کہ وہ ہماری ہے تو وہ کسی صورت ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ اس پر کابینہ کا اجلاس ہوا، میٹنگز ہوئیں، اس پہ یہ طے پایا کہ اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہماری ہے تو ہم ثابت نہیں کر پائیں گے، تو بہتر یہی ہے کہ ہم آسان الفاظ میں یہ کہہ دیں کہ یہ جس بندے کی ہے وہ ملک ریاض ہے، اور ملک ریاض صاحب کو وہ رقم واپس ملنی چاہیے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ ہماری معیشت کا حصہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، اسمبلی کا اجلاس ہوا، وہاں پہ منظوری ہوئی باقاعدہ۔ آج اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ بند لفافے پہ سائن کروا دیے۔ بند لفافے پہ بھی اگر سائن کروائے نا تو وہ ملکی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا ایک قدم تھا، تو اس سے وہ انہوں نے لکھ کے بھیج دیا۔ پھر برطانیہ نے وہ جو 190 ملین پاؤنڈ تھے وہ پاکستان میں ملک ریاض صاحب کو واپس کر دیے۔ 190 ملین پاؤنڈ جو تھے وہ آگے ہمارے اسٹیٹ بینک میں، اسٹیٹ بینک نے ان کو روپے جاری کر دیے، اس کے عوض جتنا روپیہ بنتا تھا وہ جاری کر دیا۔ اب اتنا بڑا فائدہ کسی بندے کو ہو تو اس سے بندہ پاکستان کے میں یہ جو چلتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں جناب اتنے ارب روپے آپ سے لوں گا، تو ڈیفینیٹلی وہ دینے کو تیار تھا، اس کو بہت بڑا فائدہ ہو رہا تھا۔ ادروائز تو وہ سٹک ہو گئے تھے وہاں پہ، وہ تو نہیں واپس آ سکتے تھے۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کیوں نہ کوئی اس کے لیے پاکستان کے لیے کوئی سے فائدہ لیا جائے، اپنی ذات کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے، انہوں نے کہا جی ہمیں ایک یونیورسٹی بنا کے دیں جو اسلامی تعلیمات کے اوپر ہم بنائیں گے اس کا سارا سسٹم، تو ہمیں اس جگہ اور بلڈنگ جو ہے نا وہ آپ بنا کے دیں گے۔ تو ملک صاحب نے اس پہ بڑی خوش دلی سے جو ہے نا یہ قبول کر لیا، اور انہوں نے ایک یونیورسٹی بنا کے دی، اپنی جگہ بھی دی، اور یونیورسٹی بنا کے دی سواوے کے پاس ہے پہاڑوں میں، اور وہ مطلب اس طرح کی جگہ بھی اس طرح کی تھی کہ شاید وہاں پہ نہ تو کسی قسم کی کوئی فصل اگائی جا سکتی تھی اور نہ کوئی سوسائٹی وغیرہ بنائی جا سکتی تھی، سنگلاخ چٹانیں۔ تو وہاں پہ انہوں نے وہ یونیورسٹی بنا کے دی جو آج بھی چل رہی ہے، اور الحمدللہ ہم اس میں پورے پاکستان سے بچے جو ہیں وہاں پہ تعلیم حاصل کریں، اور اس کا بینیفٹ کسی کو نہیں ہے، وہ میرے پاکستان کا بینیفٹ ہے، میرے پاکستان کے بچوں کا بینیفٹ ہے۔ تو جو 190 ملین پاؤنڈ تھا وہ ہمارے معیشت میں اضافہ ہو گیا، اس کا
وہاں سے روپے ان کو اپنی ذاتی تھے وہ ان کو مل گئے. اب وہ روپیہ جو سپریم کورٹ سے جرمانہ ہوا تھا ملک ریاض صاحب کو, تو انہوں نے اپنا جرمانہ ادا کر دیا, تو وہ پیسہ سپریم کورٹ کے روپے سپریم کورٹ کے پاس چلے گئے, ڈالر اسٹیٹ بینک کے پاس چلے گئے, یونیورسٹی پاکستان کو مل گئی. تو اس میں کرپشن کہاں پہ ہے یہ مجھے آج تک بڑا ڈھونڈا, بہت دیکھا, لیکن مجھے نظر نہیں آیا کسی جگہ پہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی جگہ پہ کرپشن نظر نہیں آئی, لیکن ظاہری بات ہے کہ کیس لانچ ہوا ہے جسے القادر ٹرسٹ کیس کہا جاتا ہے, اور اس کیس میں وکلا بھی پیش ہو رہے ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ جو وکلا اس کو ثابت کرنے کے لیے پیش ہو رہے ہیں کہ یہ واقعی یہ کیس ہے اور یہ ایک مسئلہ ہے, وہ ظاہری بات ہے ان کے بھی اپنے دلائل تو ہوں گے اور وہ اپنے دلائل دے رہے ہوں گے, لیکن اس کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سر مستقبل تو فیصلہ تو لکھا ہوا پتہ نہیں کہاں سے آئے گا, یہ کیسے آئے گا, وہ تو آپ کے سامنے ہی جس طرح صاحب کا بھی فیصلے ہوتے ہیں تو وہ تو فیصلہ اسی طرح سے ہوگا. لیکن کیس جو ہے نا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں کسی قسم کی کرپشن جو ہے نا کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے. یہ ملک کا فائدہ ہے, یہ کسی کی ذات کا فائدہ نہیں ہے. اگر 190 ملین پاؤنڈ آیا تو وہ بھی ہماری معیشت میں آیا, اگر یونیورسٹی بنی تو وہ میری پاکستان کے لیے بنی. اس میں ایک اہم چیز جو آپ نے بتائی وہ یہ بتائی کہ جو پیسہ تھا وہ چونکہ اسٹیٹ بینک میں چلا گیا, اور اسٹیٹ بینک میں جو منی جاتی ہے ڈالر کی شکل میں یا پاؤنڈز کی شکل میں, وہ پھر ہماری معیشت میں شامل ہو جاتی ہے, جس سے ملکی معیشت کو فائدہ ہوتا ہے. اور یہی سوچ کر اس سارے فیصلے کو کابینہ نے لیا کہ بالکل غلط فیصلہ نہیں. اس کو میں آپ کو ایک آسان الفاظ میں ایک بات بتاتا ہوں. آپ کا اگر کوئی بھائی کسی باہر کے ملک میں نا, انگلینڈ میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں, دنیا کے کسی بھی ملک میں, وہ آپ کو پیسے بھیج رہا ہے, وہ آپ کو $10,000 بھیج رہا ہے. $10,000 کا مطلب پاکستانی تقریباً کوئی 28,60,000 روپے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر $10,000 وہ آپ کو بھیج رہا ہے تو آپ کو ڈالر نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو ملیں گے 28,60,000 روپے. ڈالر جو ہے نا وہ ہماری معیشت کے اندر شامل ہو جائیں گے, ہمارے اسٹیٹ بینک کے پاس رہیں گے. اور جو لوکل رقم ہے وہ اچھا, اس یہاں پر ایک چیز اور بھی کلیئر کرتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے ناظرین کو بڑی کلیئر ہونی چاہیے, وہ یہ کہ جو پاکستانی کرنسی ہے, پاکستانی کرنسی جس کرنسی کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں, 10 روپے, 20 روپے, 100 روپیہ, 1000 اور 5000 کا نوٹ بھی ہمارا, یہ کرنسی انٹرنیشنل ٹریڈ میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ سر انٹرنیشنل ٹریڈ میں یہ کرنسی نہیں ہے ابھی تو. فارن ایکسچینج کے اندر جو ہے نا یہ نہیں ہے. یہ تو یہاں سے دیکھیں, اب اگر سعودیہ جاتے ہیں تو یہاں سے پیسے ٹرانسفر ایکسچینج کروا کے تو لے کے جاتے ہیں. اب کہیں پہ بھی دنیا کسی ملک میں جاتے ہیں, یعنی کہ دنیا کا کوئی بھی ملک پاکستان کو ایک کرنسی کے طور پر, پاکستانی کرنسی کو نہیں مانتا کہ پاکستانی کرنسی یعنی کہ کوئی اہمیت بھی رکھتی ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کو پاکستان کو پالیسیز بنانی چاہیے, کیونکہ آج تک کسی گورنمنٹ نے کیوں نہیں اس طرح کی کوئی پالیسیز بنائی؟ سر گورنمنٹ میں جو بھی آیا ہے نا اس سے پہلے, یہ کوئی گزشتہ 3 سال جو گزرے, یہ تو ایک المیہ ہے نا قریش صاحب. دیکھیں کہ پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی مطلب عالمی کرنسیز میں. سر اس کے لیے ڈیفینیٹلی پالیسیز بنانی چاہیے, ان کو کچھ کرنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو آتا ہے وہ اپنے لیے قانون بناتا ہے کہ کس طرح ہمارے کیس ختم ہوں گے, کس طرح ہم صاف ہوں گے, کس طرح ہم پیسوں کو باہر ٹرانسفر کریں گے, ہماری بلیک منی جو ہے اس کو ہم وائٹ کیسے کریں گے. تو اسی کے لیے لگی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, درست ہے, لیکن یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جو آپ نے بتایا بھی ہے کہ پاکستان کی کرنسی کی دنیا میں کیا وقت ہے اور کیا حیثیت ہے. اس کے لیے پالیسیز بنانی پڑیں گی, اور اس کے لیے پالیسیز وہی حکومت آ کر بنائے گی جو کہ انفرادی ترقی کی بجائے اجتماعی ترقی پر یقین رکھتی ہو اور پاکستان کے لیے سوچتی ہو اور پاکستان کی عوام کے لیے سوچتی ہو. شاید پاکستان کی عوام آج بھی ایسے ہی حکمران, ایسے ہی لیڈرز کی متلاشی ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسا لیڈر, ایسی حکومت نصیب ہو. قریش صاحب آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے, اگلے پروگرام اور ایک بہترین ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.